बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का दूसरा दिन है। मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म बनने के साथ ही उन्होंने बहुत सारे ऐलानात भी कर दिए हैं और इन ऐलानात में मुआशी पॉलिसीज़ को और मुल्क की अबतर मुआशी सूरत हाल को उन्होंने फोर फ्रंट पर रखा है, जिस पर उनका और उनकी पार्टी की और दीगर अपोजिशन जमातों की लीडरशिप का ये कहना है कि ख़जाने खाली मिले हैं या तकरीबन खाली मिले हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इसके हवाले से हम एक इकनॉमिक काउंसिल जो है वो तश्कील देने जा रहे हैं। सबसे अव्वलीन तरजीह जो है वो लोगों को मुआशी अबतरी या मुआशी जो बुरी सूरत हाल है उससे निकालना है। इसके साथ साथ उनको मुबारकबाद मिलने का सिलसिला भी जारी है, जिसमें भारत के वज़ीर आज़म समेत तुर्की के सदर समेत दीगर डिग्नेटरीज़ की उनको मुबारकबाद आ रही है, जिसका वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे जुलूसों की भी तारीख़ हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसमें पेशावर, लाहौर समेत दीगर जलसों के हवाले से जो है वो हिकमत अमली और तारीख़ों का ऐलान किया जा चुका है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुमकिन तौर पर ये आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल क्या होगी, किस समत में जो है वो सूरत हाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है मुसर्रत जमशेद साहिबा। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहिबा। और साथ उनके ज्वाइन मुझे कर रहे हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा मुसर्रत साहिबा। मुसर्रत साहिबा, हुकूमत आपकी ज़ायरा ख़त्म हो चुकी है, अगली हुकूमत आ चुकी है, मामलात को संभाल चुकी है और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ जो है उन्होंने अपने इस नए जो है दौर का आगाज़ किया है। उनका कहना ये कि हमारा इत्तेहाद यूँ ही कायम रहेगा और मामलात खुश उसलूबी से बढ़ेंगे, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती अगर आप लोग कुछ ख़जाने में छोड़ जाते। आवाम का मुआशी कत्ल आप लोगों ने किया है, ऐसा अगर आप लोगों ने किया है तो क्यों किया, इसके हवाले से कुछ बताएंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। सबसे पहले तो ये कि ये इनका आपस में मिल जाना, इनका आपस में इकट्ठे होना, 11-12 जमातों का मिल के एक हमारे जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से इन्होंने सफ़बंदी की और फिर उसका जो ड्रॉप सीन हुआ या उसका जो क्लाइमेक्स था वो ये था कि एक बैरूनी मुल्क जिसने उसमें खुलम खुला मुदाखलत की, डॉलर्स फेंके और फिर जो तमाशा हुआ वो आप लोगों ने देखा। देखें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये बिलावल साहब के अमेरिका के दौरे और फिर उधर से उनके लोगों का तमाम पॉलिटिकल जमातों के ऑर्डिनरी लोगों से, ऑर्डिनरी मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि जिनकी कोई इतनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर दखल नहीं होता, कोई सारा एमपी है या जो फिर स्पेशली जो वो सारे अराकीन जो हमारे मुनहरिफ अराकीन बाद में साबित हुए, उनके साथ मुलाकातें। तो ये जो सारा कुछ हुआ उसके बाद ठीक है, आज इनकी हुकूमत आ गई, लेकिन मुर्तज़ा पॉलिटिकली जो इन्होंने अपने आप को डैमेज किया है 22 करोड़ आवाम के आगे, जो जमहूरियत के अंदर रियल सिलेक्टर्स हैं उनके आगे, ये खमियाजा इनकी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। जो हम देखें, हम आवाम में रहने वाले लोग हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की फीलिंग है उसको ये 12 जमातें और ये जो चंद खानदान जिन्होंने ये जो बंदर बांट की है इक़्तिदार की, ये कभी भी सह नहीं पाएंगे। आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ मैरिएट के अंदर, इस्लामाबाद शहर जी के अंदर। जी। वहाँ पे ये सारे लोटे गद्दार इकट्ठे थे और एक आम शहरी जो हमारा पार्टी का वर्कर नहीं है, उसने जिस नहीं, वो तरह तो कह से, रहे हैं कि आपके पार्टी के जो है वो कारकुनान है, 10-12 थे वहाँ पे और उन्होंने घेर लिया अच्छा और जिसको गालम गलोच बोलना शुरू कर दी। वो जो भी कहते रहे, इनका अभी तो ये 5 स्टार होटल है और कैपिटल सिटी के अंदर है, लेकिन जो हशर इनका मुर्तज़ा इनके हलकों में होने वाला है वो इन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया। और पॉलिटिकली जिस तरह से इन्होंने अपना कला कुमा खुद किया है, अपने आप को जिस तरह से खुद इन्होंने वंस फॉर ऑल डैमेज कर दिया है पॉलिटिकल, इस वक्त ये जरूर बात है कि ये जैसे ये तो मरे जा रहे थे कुर्सी के लिए, ये जो जो कुछ इन्होंने किया, इस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर रॉ की लिखी हुई तकारीर की। मैं ये कहती हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हौसले में हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, वो ये कि अगर तो हम अवाम में पॉपुलर हुए, अवाम को हमारी बात समझ आई, तो हम दोबारा आ जाएंगे 2/3 मेजोरिटी के साथ। अदरवाइज इट्स ओके, नो इशू। हमारा तो ये ब्रेड एंड बटर है ही नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर जो एक डायरी लेके चले गए रात के अंधेरे में
جن کے کوئی سوٹ کیسز نہیں تھے، جن کے لیے کوئی ایمبولینس، کوئی بیرونی ممالک کی مداخلت ہوئی ضرور، لیکن ان کی اگینسٹ، ان کی فیور میں نہیں. لیکن ایسے کیا ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ جب بھی ان لوگوں کا اقتدار خطرے میں آتا ہے تو بہت ساری انٹرنیشنل قوتیں ان کو بچاتی بھی ہیں، این آر او بھی دلواتی ہیں، ان کو شیلٹر ہومز بھی پرووائڈ کرتی ہیں، ان کو محلوں میں بھی رکھا جاتا ہے. اچھا، انٹرنیشنل قوتوں کے حوالے سے میں چاہتا ہوں میں آپ سے ایک علیحدہ جو ہے کوشچن کروں، اس میں ہم بات کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں ابھی سلمان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. صرف ایک بات، یہ جی گتھی سلجھ گئی ہے، وہ سلجھی عوام کے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغوں میں. اس کو اب کوئی بھی دنیا کی طاقت نہ ڈنڈے سے، نہ جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا مسرت صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آگے بڑھتے ہیں سلمان، میں آتا ہوں اس کے اوپر آتا ہوں آپ کی طرف. آپ میرے ساتھ ہیں سلمان صاحب. سر یہ بتائیں، آپ کی ماشاءاللہ جرنلزم اور آپ کے انالیسس جو ہے وہ ایک بڑے لمبے عرصے پر محیط ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، 12 جماعتوں کا یا 14 جماعتوں کا یا جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ شامل ہیں، ان کا اتحاد آپ کتنا عرصہ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ مرتضیٰ، یہ غیر فطری اتحاد تھا، اور اس اتحاد کی بنیادی وجہ تھی وہ تھی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ. اب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہے، اب انہوں نے مل کے حکومت چلانی ہے، اور ان سب جماعتوں کا مل کر حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ماضی کے دو ایک دوسرے کے سخت مخالف فریق ہیں. اسی طریقے سے ایم پی ایم اور پیپلز پارٹی کے بھی کلیش رہے ہیں. اس لیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مخلوط حکومت جو ہے بڑے شاندار طریقے سے چل سکے گی، اس کی گنجائش بہت کم ہے، اور یہ بڑا مشکل ہوگا کہ یہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چل سکے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ایک ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حکومت ایک لمبے عرصے کے لیے نہیں آئی ہے. دیکھیے، میں تو بڑا کنونسڈ ہوں کہ 2022 کے اندر ہی اندر انتخابات ہونے ہیں. اب یہ 4 مہینے بعد ہوتے ہیں، 5 مہینے بعد ہوتے ہیں، 6 مہینے بعد ہوتے ہیں، جانا انتخابات کے اندر ہے. اس لیے اس حکومت کے پاس کوئی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کوشن نہیں ہے، اور بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی یہ لوگ نہیں ہیں. اس لیے اس کا تو بنیادی جو اس وقت آبجیکٹو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہو سکتا ہے. وہ جو ای وی ایم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ای وی ایم کو ختم کرنا ہے، اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا رائٹ لے لینا ہے، ووٹ کے حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کچھ نیب کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کرنا یا ترامیم کرنی ہے، یا کچھ انتظام کریں گے. کل پشاور میں کر رہے ہیں، پھر کراچی جا رہے ہیں، پھر لاہور میں کریں گے. جی ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. مسرت صاحبہ، 2 چیزیں ہیں اور میں چاہتا ہوں ذرا اس کے اوپر آپ کلیئرٹی دیجئے. بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ کو بینگ پارٹ آف دی پریویس گورنمنٹ اس مرتبہ یا آفٹر دس واٹ ایور ہیز ہیپنڈ اسمبلی کا حصہ رہنا چاہیے تھا. آپ اسمبلی میں رہتے، ان کو آئینی، لیگل یا فلور آف دا ہاؤس کے اوپر چیلنجز دیتے. بہت ساری ترامیم کے اندر آپ یقینی طور پر ریزسٹنس کے طور پہ ثابت قدم رہ سکتے تھے. آپ کا یہ فیصلہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے، جو بہت سارے آپ کے سپورٹرز بھی ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جلسے جلوسوں کا سلسلے کا آغاز تو کر دیا ہے، اس سے آپ کو پولیٹیکل مائلیج تو مل جائے گی، لیکن آپ ان کو فلور آف دا ہاؤس پہ کس طرح چیلنجز دیں گے؟ دیکھیں مرتضیٰ، یہ دونوں بڑے اہم سوال ہیں. ان کی طرف آنے سے پہلے جو میں بات کر رہی تھی، میں صرف 2 فکروں میں کمپلیٹ کر لوں کہ یہ ابھی 1 دن ہوا ان کی حکومت میں آنے کا، اور ابھی یہ حکومت میں نہیں آئے تھے. تو اس سے پہلے 2-3 سوال میں رکھنا چاہتی ہوں میڈیا کے تھرو عوام کے سامنے. اور یہ جو بوکھلاہٹ کا شکار اوچھے ہتھ پہ یہ لوگ اتر آئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کوئی حکومت ہے نہیں، تو آرڈر کون دے رہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب، ڈاکٹر شہباز گل، ای سی ایل میں نام کسی وجہ پہ ڈالا جاتا ہے؟ 100 بسم اللہ ڈالیں، نہ ان کے خلاف کوئی کیس، نہ کوئی لینا نہ دینا، کوئی سادہ ایف آئی آر نہیں ہے جی، یہ نہیں باہر جا سکتے. اس کے بعد ابھی انہوں نے سلسلہ یہ کیا ہے کہ ہمارے جو پارٹی کے کارکنان ہیں ان کو اس آڑ میں کہ کوئی میڈیا میں کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس آڑ میں کریک ڈاؤن کرے جا رہے ہیں، بیچارے یوتھ اور بچوں کو پکڑ رہے ہیں. میں یہ دیکھیں، ہم پابند ہیں اپنے چیئرمین کی انسٹرکشنز کے ایز اے ورکر.
اور ہمارا فخر وہ کیوں ہے، 22 کروڑ پاکستانیوں کے دل میں وہ کیوں بس گئے ہیں کہ وہ اس ملک کی اچھا، یہ سالمیت جو پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کریک ڈاؤن کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آرگنائز کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز کو ملائن کیا جا رہا ہے کیمپین کے لیے، جس میں اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں جس بندے کو پکڑا گیا غالباً پنڈی سے، وہ 41 اکاؤنٹ چلا رہا تھا فیک جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر، جس کے ذریعے وہ اس قسم کی منظم کیمپینز کر رہا تھا. تو یہ بھی تو بات درست نہیں ہے. لیٹ می کمپلیٹ نا مرتضیٰ، جی جی جو بھی منظم کیمپین ہے اگر اس کے کوئی ثبوت ہے تو ان کو تو پکڑیں، لیکن جو عام کارکنان ہیں، ہمارے جتنے بھی آفیشل لوگ ہیں، دے آر باؤنڈ کہ وہ ایک لفظ بھی کسی بھی ادارے کے خلاف، بھلے وہ سپریم کورٹ ہو، بھلے کوئی اور ادارہ، اور فوج تو ہم نے ہمیشہ فوج کو سپورٹ کیا ہے. ہم ان کو، اگر پرائم منسٹر نے ایک لفظ نہیں بولا، سب سے بڑا عہدہ تو ان کا گیا ہے، اور ہمیں آج تک وہ ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ کسی نے نہیں کرنا، اور ہم اس چیز کے پابند ہیں کیونکہ فوج 6 لاکھ فوج کو ہم کرٹیسائز کر ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ ایک سازش ہوئی، وہ امریکہ نے کی، ہم نے وہ ساری عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا. اس کے بعد دیکھیں، یہ تو حکومت میں یہ تو آتے یا نہ آتے، ہم نے تو خود اسمبلیاں، ہمارے تو پرائم منسٹر نے اور پریزیڈنٹ نے توڑ دی. ہم تو خود چلے گئے کہ ٹھیک ہے جی، اگر یہ مینڈیٹ ہمیشہ انہوں نے ہمیں اب آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں، 3.5 سال کوئی ایک پروگرام آپ نکال لیں جس میں انہوں نے ہماری جو اسمبلی تھی اس کو جعلی کہا، ایک مولوی جو ان کے ساتھ ملا ہوا اس نے اس کو حرام کہا کہ یہ مینڈیٹ، اور ایک وہ جو بچہ جس کو بولنا آتا نہیں اس نے سلیکٹ پرائم منسٹر کہا، اور سلیکٹر کہتی تھی مریم. ساری باتیں ان کی جو بھی تھیں، انہوں نے آج کے دن تک اس اسمبلی کے مینڈیٹ کو مانا نہیں، لیکن اسی الیکشن کے نتیجے میں آج خود پرائم منسٹر بن کے بیٹھ گئے ہیں. اپوزیشن میں یہ ہمیشہ میں کہتے تھے کہ ہم سارے تھے ہو گئے سلیکٹڈ، اب سلیکٹرز تو ہمارے آ گئے سڑکوں پہ، وہ تو ہے تو عوام. آپ کیوں اسمبلی سے نکل آئے؟ آپ اپنا بھی تو بتائیں نا، آپ کو نہیں کھڑے رہنا چاہیے تھا وہاں پہ؟ اسی طرف آ رہی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ جو رات کے اندھیرے میں جس طرح سے اس ملک میں شب خون مارا گیا اور مارا جاتا رہا ہے، ہم کسی صورت بھی اس کو ایز اے ورکر، بعد میں ایز اے پاکستانی قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہے کسی بھی صورت. ہم گئے ہیں عوام کی عدالت میں، اب فریش مینڈیٹ لے کے آئیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور اس ملک میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. پھر میں کہتی ہوں اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم نہیں آنا ہے؟ آئے نا، میدان سج گیا. 3.5 سال سے وہ ایک بگڑی ہوئی اولادیں، ٹرکوں کے اوپر 2.5 بندہ نہیں ہوتا تھا نیچے، اور شور کیا مچاتے تھے جی ہم منہ پہ ماریں گے استعفے، کوئی شارٹ مارچ لے کے نکلا ہوا نوٹنکی باز، کوئی لانگ مارچ. آج ہم چلے گئے ہیں، ہم کسی صورت اس کے اوپر اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ آئیں، یہ مینڈیٹ لے کے آئیں، یہ بھلے پرائم منسٹر کیا جو جس عہدے پہ آنا آئیں، لیکن ہم عوام کی عدالت سے باہر نکلنے والے نہیں ہیں. موریلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کوئی نہ پہلے غلط غیر قانونی نہ بات کی ہے، نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہم کسی ادارے کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آئیں، میدان سج گیا، یہ میدان سج گیا، الیکشن کی طرف آئیں اور آمنے سامنے ہوں، عوام سے ہی اس کا فیصلہ لے گا. میرے ساتھ رہیں. یہ بتائیے سلمان صاحب، جس طرح آپ سن رہے ہیں، فرما رہی ہیں، مسرت صاحبہ بھی، اور ہر جگہ پہ اس کا بھی بڑا شور ہے. میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، ایوان سے نکل جانا، یعنی ناٹ بینگ پارٹ آف لیگل اپوزیشن جو ہے، آپ سڑکوں پہ خالی اگر اپوزیشن کا کام کریں، جلسے جلوسوں میں کریں، پاکستان تحریک انصاف اگلے الیکشنز میں اس اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی؟ دیکھیے، اصولی طور پہ تو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے تھا تحریک انصاف. پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر دونوں جگہ پہ جنگ کرنی چاہیے تھی. لیکن شاید اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ملا کے کوئی 422 کے قریب نشستیں بنتی ہیں پی ٹی آئی کی. ان تمام اسمبلیوں سے اگر ریزائن دے دیے جائیں تو پھر شاید بائی الیکشن نہیں ہو سکیں گے، پھر جنرل الیکشن کی بات ہوگی. اور ابھی کل بھی عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ فوری نئے انتخابات کا. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب تو ایک نئے انتخابات کا مطالبہ لے کے کل سے سڑکوں پر اپنی کمپین شروع کر رہے ہیں. اب یہ کمپین کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنا امپیکٹ ڈالتی ہے ہماری حکومت کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کرا سکیں. اب یہ امتحان ہے پی ٹی آئی کا. آپ کی اپنی سلمان صاحب کیا اسیسمنٹ ہے؟ آپ میرے ساتھ لائن پہ رہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب میں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں.
वेलकम टू द शो शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर लोग क्लैरिटी चाहते हैं। एक, वो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ऐवान का हिस्सा वो रहती और टफ चैलेंज वहाँ पे आइनी महाज पर दे सकती है अपोजिशन को, वो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो रिस्पॉन्स चाहता। बहुत सारी आगे रिफॉर्म्स हैं जो मुमकिन तौर पर होने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ वो ये जानना चाहते हैं कि जल्द से जुलूसों के ज़रिए पॉलिटिकल माइलेज तो मिल जाएगी, क्या लीगल ग्राउंड्स पे या फॉर्मेशन ऑफ लॉ के दौरान जो है पॉलिटिकल माइलेज के अलावा बाकी अचीवमेंट्स मिल पाएंगी? दो चीजें। पहले सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल हमारी जमात में इस पर बहस हुई क्या हमें असेंबली में रहना चाहिए। असेंबली एक इम्पोर्टेंट फोरम है। मैं खुद पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूं और मैं पार्लियामेंट की अहमियत से कभी इनकार नहीं करूंगा। पार्लियामेंट में अदा किया हुआ एक एक जुमला अहमियत रखता है, तारीखी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। चुनाचे पार्लियामेंट के अंदर रहकर बात करने में वजन है। लेकिन हमारे जब बहस हुई तो बहस का जो निचोड़ है वो ये निकला कि जब हम इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये मुसल्लत की जा रही है, इसके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, ये जोड़ तोड़ से बनाई गई है, खरीदो फरोख्त और जमीर फरोशी से ये लोग इकट्ठे किए गए हैं। इट्स एन अलायंस व्हिच हैज बीन कॉबल्ड टुगेदर। ये एक अरेंजमेंट है और हम इस अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। चुनाचे मैंने वजारत उज़्मा के कैंडिडेचर से अपने आप को विड्रॉ किया और उस सारे प्रोसेस से हमने अपने आप को लाताल्लुक किया। इसके साथ साथ हमने इस्तीफा देने का फैसला किया। जब हम इस नाजायज मुसल्लत शुदा हुकूमत को तस्लीम ही नहीं कर रहे तो हम उसका हिस्सा क्यों बनेंगे। तो हमने उससे अलहदगी इख्तियार की। गो पार्लियामेंट की अहमियत से इनकार नहीं है। हम समझते हैं इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है और मुनासिब रास्ता जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए कि आवाम के पास जाया जाए और आवाम से राय ली जाए कि उनको किसकी हुक्मरानी देखनी है। और इसके साथ साथ अब ये देखें कि 3.5 साल, 3.25 साल ये जितनी जमातें हैं, ये भांत भांत का कुंबा जो है वो तो मुतालबा एक ही करता रहा है कि सिलेक्टेड वजीर आजम है, नाअहल हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये झूठा इंतखाब था, ये फ्रॉड किया हमारे साथ। तो आइए लोगों के पास जाते हैं और लोगों को कहते हैं फैसला करने। अब आप लोगों के सामने जाने से कतरा रहे क्यों हैं? आप लोगों से घबरा रहे क्यों हैं? हमने तो आपकी बात तस्लीम कर ली। इमरान खान ने कहा आइए, जाते हैं लोगों के पास, जाते हैं और लोग फैसला कर रहे हैं। और जमहूरियत में ऐसा ही होता है। चुनाचे हमने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया है। कल इंशाअल्लाह पेशावर में जलसा होगा जो खैबर पख्तूनख्वा का दारुल खिलाफा है और मैं अपील करूंगा बहसियत इमरान खान के कारकुन के और पार्टी के वाइस चेयरमैन के, पेशावर के लोगों से, पीटीआई के लोगों से नहीं, पीटीआई से हटकर आम शहरियों से जो एक खुददार और खुद मुख्तार आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं और गुलामी से नजात चाहते हैं, तो वो आए और हमारे साथ इज़हार यकजहती करें। इंशाल्लाह 16 तारीख को कराची जा रहे हैं और हमारा यही पैगाम होगा। और फिर मीनार पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, लाहौर के शहरियों तैयार हो जाओ। इमरान खान एक पैगाम लेकर, इमरान खान, आप लाहौर के लोगों ने इमरान खान को सियासी तशख्खुस उसका उजागर किया 30 अक्टूबर 2011 को। लाहौरियों ने इमरान खान को एक सियासी कायद बनाया। लाहौरियों के सामने इमरान खान अपना मुकदमा लेकर आ रहा है और लाहौरियों से, जिंदा दिलाने लाहौर से मेरी अपील है कि वो आए और हमारा नुक्ता नज़र सुने। और सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं, लाहौर के मुहिब्बे वतन शहरी आए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं लाहौरियों, सुन लो कि आज ये हुकूमत आती है और इसको मुबारकबाद का मरासला कहाँ से आता है? नरेंद्र मोदी आज इनको मुबारकबाद दे रहा है। दुनिया में पहला मुल्क जो इस हुकूमत को तस्लीम और खुशामदेद कह रहा है वो हिंदुस्तान है। और आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? माह रमजान में न सिर्फ कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, 2-3 चीज़ें हैं।
थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा। एक चीज़ तो ये है कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट का सारा जिक्र था जिसका हमने सुना और जिसके बेस पे सारे फैसले हुए, हैं चीज़ें सामने आई। ये बताइए कि आपकी, मुझे याद है आपकी मेरी बात हुई थी जब आप फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त थे, और आपने कहा था कि मेरे पास ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं अपने मनसब की वजह से नहीं शेयर कर सकता, लेकिन वो राइट टाइम पे जो है हम डिस्क्लोज़ करेंगे। ये बताइए कि अदर देन दिस किसी और मुल्क का, रशिया का हमने जिक्र सुना, किसी और मुल्क की इन्वॉल्वमेंट या रोल की वजह से भी आपको लगा कि अमेरिका या जो उसके इत्तेहादी हैं वो नाराज़ हैं? ईदर इट कुड बी चाइना, इट कुड बी ईरान, इट कुड बी एनी अदर कंट्री, क्योंकि ईरान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा दौरे थे गालिबन 2021 में, और आपकी जो टॉप लीडरशिप थी उसके भी दौरे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे। सो इज़ दिस ओनली रीज़न, या कुछ और भी आप समझते कुछ और रीजंस भी हैं अदर दैन रशिया? आपके सवाल में क्लैरिटी नजर नहीं आई। ईरान से क्या मुराद है? ईरान हमसे नाराज है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ईरान के साथ बढ़ते हुए रवाबित जो हैं, क्या वो भी एक वजह थी अमेरिका की इमरान खान की हुकूमत से नाराज़गी की या नहीं थी? देखिए, वजूहात तो बहुत सारी हैं जो यकजा हो गई हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। अफगानिस्तान का जो इनखला था उसमें हमने न सिर्फ अमेरिका, जितने यूरोपियन ममालिक हैं उनके शहरियों को बाइज्जत और बाहिफाजत वहां से निकालने का फरीजा अंजाम दिया इंसानी बुनियादों पर, और उसकी सारी दुनिया, अमेरिका और यूरोप मुतरफ भी है। हमारा ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है और हम उसको पुरअमन रखना चाहते हैं। ईरान के साथ हमारी हुकूमत ने ताल्लुकात में बहुत खुशगवार तब्दीली लेकर आए हैं, और दीगर ममालिक के साथ भी हमने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। अब अमेरिका की अपनी सोच है, उन देखा कि हमारी चीन के साथ बहुत कुर्बत है, वो चीन को कंटेन करना चाहते हैं, और वो एक आप देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में उन्होंने एक नया इत्तेहाद कायम किया है, और वो क्या है? कंटेनमेंट ऑफ चाइना, और उसमें हिंदुस्तान उनका एक हलीफ है। बहुत सी वजूहात हैं, और इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो मजीद तफसीलात आवाम के सामने जब अवामी राब्ता मुहिम पे निकलेंगे तो शेयर की जाएंगी। आपकी जो भी आपने अपील की लाहौरियों से और बाकी अपने पार्टी के लोगों से, हम उसका बहुत सारा रिएक्शन सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, और बेस्ड ऑन दैट कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, आपके एक्टिविस्ट भी पकड़े जा रहे हैं, और उन पर इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी पॉलिसी मुर्तज़ा साहब बड़ी वाज़ेह है। हम किसी इदारे के खिलाफ कैंपेन के हक में नहीं है। पीटीआई की ये पॉलिसी नहीं है। अफवाज पाकिस्तान का हमें बेपनाह एहतराम है। उन मुजाहिदों ने, उन शहीदों ने अपने लहू के जरिए हमें महफूज रखा हुआ है। हम उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं। हरगिज ये नहीं। हमारे इल्म में आया है कि PMLN ने कुछ फेक अकाउंट्स बना रखे हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो हिंदुस्तान में बनाए गए हैं, और उनके जरिए एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की गई है पीटीआई को बदनाम करने के लिए। हमारी ना ये पॉलिसी है, ना हमारी ये कैंपेन है, चाहे अदलिया पे हो या फौज पर हो। ये हमारे हैं, ये फौज हमारी है, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं जो वहाँ मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हमें उनसे कोई खलिश, कोई गिला नहीं है। और मुझे ये भी मालूम है, मैं आपके प्रोग्राम में बरमला कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज में बहुत बड़े तबके की वाज़ेह अक्सरियत की जो हमदर्दियां हैं वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हैं। क्यों? वो इसलिए कि ये जो लोग, ये जो टोला आज मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान पर, इनके चेहरों को जब वो देखते हैं तो उन्हें वही पुराना दौर याद आता है। वही लूट मार, वही एक दूसरे का पेट चाक करके पैसे निकालने की बात की जाती है, वही इनकी मुनाफकत, वही उनकी सियासत, वही उनकी मसलहत सामने आती है। वही पुराने पाकिस्तान को बिलावल वेलकम कर रहे हैं, जो मकरूज पाकिस्तान, जो घुटनों पर, जो फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान वो छोड़ के गए, और हम उस मंजिल से हटकर नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, हमारे पास हलीफ थे, और आए दिन हम ब्लैकमेल होते थे। अगर इमरान खान का आप नया पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तानी अवाम से अपील कर रहा हूं कि एक मर्तबा इमरान खान को 2/3
اکثریت دیجیے اور پھر دیکھیے کہ ہمارے ارادے کیا ہیں، پھر دیکھیے ہماری پالیسیز کیا ہیں، پھر دیکھیے ہمارا منشور کیا ہے، اور پھر دیکھیے نیا پاکستان بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ آخری سوال سر آپ سے، وہ اس لیے کیونکہ آپ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں تو ہیں، لیکن آپ فارن منسٹر اور اس ساری چیز سے بڑے قریب رہ چکے ہیں اور کام کر چکے ہیں۔ میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے مسلم امہ کا کنسرن پوری دنیا کے اندر ریز کیا اور اس کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کی انہوں نے لیجسلیشن بھی کچھ حد تک کروائی، ایک خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک اسلامک بلاک بنانے جا رہے تھے یا ایک ان اناؤنسڈ اسلامک بلاک کی لیڈرشپ کرنے جا رہے تھے، جو آج سے کئی سال پہلے بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی خیال کیا جا رہا تھا۔ آپ کے خیال سے یہ صرف ایک ویسی چیز ہے جس کا ذکر ہونے لگ گئے ہیں، اس میں کچھ حد تک صداقت بھی ہے کہ وہ ایک اسلامک بلاک کی فارمیشن کے حوالے سے کچھ کام کر رہے تھے؟ مرتضیٰ ڈار صاحب، عرض یہ ہے کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بحیثیت جب وزیر خارجہ ہوتا تھا تب بھی کہہ چکا کہ ہم بلاک کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، نہ میرا ارادہ تھا، نہ پاکستان کو اس چکر میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے بات کی اسلامو فوبیا کے خلاف، جو ایک ٹرینڈ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے جب ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، خاکے پیش کیے جاتے ہیں، اور ناموس رسالت کی جو گستاخی کرتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے ازالے کے لیے ہم نے ایک کوشش کی۔ ہم نے کہا جلوسوں سے، املاک کو جلانے سے، اپنے لوگوں کو زد و کوب کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں اس کے لیے ایک امہ میں کنسنسس پیدا کرنا ہے۔ ہم نے وہ کیا۔ بحیثیت وزیر خارجہ میں ایک درخواست لے کر گیا اور متفقہ اس کو ریزولوشن پاس کروایا نیامی میں 47 میں وزراء خارجہ کے اجلاس میں، اور پھر ہم اس کو لے کر گئے نیو یارک میں اور انٹرنیشنل کنسنسس بنانے میں کامیاب ہوئے، اور 15 مارچ ہر سال اسلامو فوبیا کو کمبیٹ کرنے کا ایک دن بین الاقوامی منانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو عمران خان نے امہ کو ایک مقصد کے لیے حضور کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے اس کے خلاف یکجا کیا ہے۔ یہ تو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اپنی آخرت کے لیے جگہ بنائی ہے، یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے شاہ محمود قریشی صاحب، فارمر فارن منسٹر آف پاکستان۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کی جانب پڑیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، اور سلمان عابد صاحب جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ سلمان صاحب، سر میں آپ سے ایک دو چیزیں جاننا چاہتا ہوں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ ممکنہ کیبنٹ کی فارمیشن ہے۔ اب مسئلہ اس فارمیشن میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعتیں تقریباً 12 یا بلکہ اس سے بھی زائد ہیں، اس میں کون کون سی جماعت کو کون کون سا شیئر ملے گا، اور اس شیئر میں ممکنہ طور پر جو ملے گا، جو ناراضگیاں ہوں گی اور آگے ورک فلو بنے گا، وہ آپ کو کس حد تک جو ہے وہ ایک اچھا سسٹم یا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے؟ سلمان صاحب جی، سلمان صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی مرتضیٰ صاحب، آپ کی آواز کم آ رہی ہے مجھے۔ جی سلمان صاحب، یہ بتائیے گا جو ممکنہ طور پر کیبنٹ فارم ہونے جا رہی ہے 12 جماعتوں کے اتحاد کی، آپ کو اس کی ورکنگ ایکویشن کیسی نظر آ رہی ہے؟ مشکل ہے حکومت چلانا، کولیشن گورنمنٹ چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کو بھی یہ مسئلہ درپیش رہا کولیشن گورنمنٹ چلانے کا، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہوتا ہے اس میں سیاسی بلیک میلنگ بہت ہوتی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کو یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کے پاس 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 نشستیں ہیں، ان کو ڈیل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی بھی ان کو سخت ٹائم دے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنی مطالبات منوانے کی کوشش کرے گی شہباز شریف صاحب سے، اپنی مرضی کی منسٹریاں لینے کی کوشش کرے گی۔ تو کولیشن گورنمنٹ چلانا میں نے کہا کہ بہت مشکل کام ہے۔ دوسری بات میں نے کہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے لمبے عرصے کے لیے نہیں آئی ہے، کہا یہی جا رہا ہے کہ اس سال کے آخر میں جا کے انتخابات ہی ہونے ہیں، تو ایک شارٹ ٹرم پیریڈ کے اندر یہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہے جس کے نزدیک بھی انتخابات کی طرف جانا ہے۔ اور عمران خان چونکہ تحریک شروع کر چکے ہیں ارلی الیکشن کے حوالے سے، کل سے وہ پشاور سے جلسے کا آغاز کر رہے ہیں، پھر کراچی جائیں گے، پھر لاہور آئیں گے، تو پھر ایک انتخابی ماحول بھی بنے گا۔ تو اس انتخابی ماحول کے اندر جو ہے حکومت چلانا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔
اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف آ کے ان کو کوئی بڑا ریلیف دے سکیں گے معاشی طور پہ، لیکن جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اور جو IMF کی سخت شرائط ہیں اس کے اندر کوئی بہت بڑا معاشی ریلیف بھی نہیں مل سکے گا. تو حکومت جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے شہباز شریف گورنمنٹ کے لیے، اور اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ اپوزیشن جماعت تحریک انصاف اٹھانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ جو بیانیہ لے کے جا رہی ہے ایک انٹرنیشنل کانسپائریسی کا، وہ کافی بائے ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ اتوار والے دن پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو مظاہرے ہوئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے موقف کو لوگوں نے قبول کیا ہے. تو اس لحاظ سے ایک مشکل مرحلہ ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ کے لیے. دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف ان تمام چیلنجز سے کیسے نمٹنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس میں اس کی پرفارمنس کو لے کے لوگ اب بھی بڑے ناراض ہیں. آج بھی آپ جانتے ہیں موڈیز کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں مور دین 50% جو ہے لوگ ناراض ہیں اس چیز پہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے بالکل بھی اچھا پرفارم نہیں کیا، اور وہ خوش ہیں کہ نئی گورنمنٹ آ چکی ہے. اس پرفارمنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایونچولی جب PTI واپس آئے گی تو کچھ نیا تو فارم وہ نہیں کرے گی. ظاہر ہے جس اسٹریٹجی یا پلان کو اس نے کیری کیا تو مور اور لیس ویسا ہی پلان ہوگا. آلریڈی ڈیلیورنس نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سلمان صاحب سے ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. یہی سوال میں آپ کے پاس لے کر جاؤں گا. مسرت صاحبہ یہ بتائیے، جو آپ کی پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز ہیں لوگوں نے ریز کیے، اسپیشلی مہنگائی کے حوالے سے. PTI کی گورنمنٹ مہنگائی کو لے کے بہت بڑے محاذوں پہ لڑتی آئی ہے، یا آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں، اس پہ ہم ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ گفتگو کر چکے ہیں. ایسا کیا ہوگا کہ آپ کو اگر 6 مہینے یا 1.5 سال یا جب بھی آپ کو پاور مل جائے گی چیزیں بدل جائیں گی اور لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے؟ دیکھیں مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے جو بھی اویلیبل سورسز تھے اور جو دنیا کے سرکمسٹانسز تھے ان میں ہم نے بیسٹ پرفارمنس دی. اس میں اگر ہم گروتھ ریٹ کی بات کریں 5.37% ان حالات میں جبکہ بیسٹ اکانومیز فیل ہوئیں. اگر ہم کرونا مینجمنٹ کی بات کریں تو وہ ہماری بیسٹ تھی. پوری دنیا کے اندر بے روزگاری بڑھی، یہاں پہ ہم نے 55 لاکھ جابز دی ہیں. یہ میری کیلکولیشن نہیں ہے، یہ جتنے بھی آپ کے جو اکانومسٹ ہے یا جو باقی جو سرویز ہیں ان کو آپ نکال کے دیکھ لیں. باقی جہاں تک رہ گئی بات جو ہیلتھ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی اگزامپل بھی نہیں ملتی. باقی جو ہمارا جو احساس پروگرام تھا اس کے تحت ہم نے جو ریلیف دیا عام آدمی کو، غریب طبقے کو، وہ کوئی 200 ارب پہ مشتمل تھا، جو کہ بہت بڑا ریلیف تھا. تاریخ کا سب سے بڑا جو ایک ریلیف پیکج تھا وہ تھا. پھر اس کے بعد اگر ویلفیئر اسٹیٹ یا مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے عوام کو روزگار دیا. ہم نے لوگوں کو کوئی بھوکا نہ سوئے کا پروجیکٹ، احساس پروگرام کے تحت ہمارے لنگر خانے، جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہی ان کو انشاءاللہ تعالی عوام کی عدالت میں ہمارے یہ منصوبے ان کو شکست دیں گے. اور لوگ ان کا لیکن میں تو مسرت صاحب ایجوکیشن کے اندر ہم ایک نصاب لے کے آئے. اس کے بعد ہم نے ریکارڈ تعداد میں کالجز، یونیورسٹیز بنائی، اور جو انفراسٹرکچر تھا اسکولز کا ان کو اپ گریڈ کیا. اور ہم نے جو بھی اس ملک کے ٹیکس کا پیسہ تھا اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ عام آدمی، غریب آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی بات کریں وہ بڑی، ہاؤسنگ جو انڈسٹری تھی اس میں بوم آیا. ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنے ریوائیول کی طرف نہ صرف گئی بلکہ پروفٹس کی طرف گئی. ریکارڈ آرڈرز ملے. اور اس کے بعد جو ایک عام آدمی جس میں مزدور طبقہ آتا ہے نا، اس سے تو نیچے کوئی بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں بہتری آئی. لیکن آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو اوپینین لیتا ہوں، میرے ساتھ رہیں. سینیٹر جاوید عباسی جوائن کر رہے ہیں ہمیں نون لیگ سے. میرے ساتھ رہیے، میں آتا ہوں اس پہ. عباسی صاحب ویلکم ٹو دا شو. سر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے ٹینیور میں جو مسائل اور وسائل میں ہو سکتا تھا انہوں نے بیسٹ کیا، یہ کہنا ہے ان کا، اور آپ اس سے ڈیفینیٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایسی کیا کنجی ہے عوامی مسائل کو حل کرنے کی کہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ مسئلے سارٹ آؤٹ ہونے لگ جائیں گے؟ کیا پلان ہے آپ کا عوامی مسئلے حل کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی جادو بھی چھڑی ہے، لیکن یہ ضرور ہم نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس ملک میں بہتر فائنینشیل ڈسپلن دے کے اس ملک کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو ٹھیک کریں گے، انویسٹر کا اعتماد بحال کریں گے، گورننس کے ایشو حل کریں گے، بیوروکریسی بہتر پرفارم کرے گی انشاءاللہ. اور پاکستان کے جو یہ بڑے بڑے مسائل اس وقت آپ کو پہاڑوں کی طرح لگ رہے ہیں،
انشاءاللہ ان کو حل کرنے کے لیے جو ہی ہماری ٹیم اترے گی، اب کچھ عرصے بعد خود فیل کریں گے، پاکستان کے لوگ فیل کریں گے کہ اب یہ حکومت ایگزسٹ کرتی ہے، اس حکومت کو پرابلم کا پتہ ہے، یہ حکومت سمجھتی ہے کہ مشکلات کہاں کہاں تھی، اس کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ ڈائگنوز کرنے میں آسان ہو جائے کہ مرض کیا ہے، پھر اس کا حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ ڈائگنوز نہ ہو سکے اور آپ روز فائنانس منسٹر بدلیں، آپ روز ایف بی آر کے چیئرمین بدلیں، کچھ سمجھ کسی ٹیم کو نہ ہو، پھر مشکلات ضرور ہوتی ہے۔ ہماری ٹیم ہے ہمارے پاس، لیکن 2 دن انتظار کریں، عباسی صاحب ٹیم کچھ کے ساتھ لوگ اتر کے اور انشاءاللہ بہتری لائیں گے۔ کنسرن لوگ ریز کر رہے ہیں، جو پہلا ہی فیصلہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا کہ بیسک سیلری کے اندر انکریمنٹ ہوگا، پینشن میں اضافہ ہوگا، یہ فیصلہ انہوں نے وداؤٹ اپوائنٹنگ اینی فائنانس منسٹر، وداؤٹ اینی ایڈوائز، وداؤٹ ایون ٹیکنگ فائنانس پالیسی بریفنگ، یہ کس طرح وہ اناؤنس کر سکتے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو ہوا میں انہوں نے ایک تیر چلا دیا۔ لوگوں کی آپ پرواہ نہ کریں جی، لوگ بہت ساری باتیں کریں گے، جب بہتری ملک میں آئے گی تو لوگوں کو ساری چیزیں نظر آئے گی۔ یہ پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پالیسی دیتا ہے، فائنانس منسٹر رول آف بزنس میں کہیں نہیں لکھا ہوا، پرائم منسٹر چاہے یہ منسٹری اپنے پاس رکھ لے۔ یہ وہ جن کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، رول آف بزنس کبھی دیکھے نہیں ہیں، کبھی ورکنگ کی کنڈیشن نہیں دیکھی، وہ ایسی باتیں اگر کرتے ہیں تو میں ان کی باتوں کا کیا جواب دوں؟ یہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، جتنی بھی کیبنٹ ہوتی ہے یہ پرائم منسٹر کو اسسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی بھی پرائم منسٹر سمجھے کسی بھی جو منسٹری اس کی خود رکھے اور خود فیصلہ کرے، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ان سے زیادہ تجربے کار نہ کوئی آدمی اس ملک میں کی پالیٹکس میں ہے، نہ اس کو کام کرنے کا پتہ ہے۔ انشاءاللہ 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک کام اس ملک کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے، لوگوں کو نظر آئے گا انشاءاللہ، نظر آئے گا، بالکل یقینی سب کو نظر آئے گا۔ آخری سوال آپ سے ویری کوئکلی یہ بتائیں، میاں نواز شریف صاحب واپس کب آ رہے ہیں؟ کیونکہ جوید لطیف صاحب کہہ چکے ہیں کہ عید کے بعد آ رہے ہیں، آپ انڈورس کرتے ہیں اس بات کو؟ مجھے نہیں پتا جی، نہ میں نے کبھی پہلے کہا ہے نہ مجھے پتا ہے، وہ اپنا علاج کرانے کے لیے گئے، جب ان کا علاج مکمل ہوگا یہ فیصلہ ان کا ہے، نہ یہ ابھی تک انہوں نے اس بارے میں کسی سے مشورہ کیا ہے، نہ اس بارے میں ابھی تک یہاں ہمارے یہاں کو مشاورت ہوئی ہے۔ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے، وہ صحت کا گئے تھے علاج، جب ان کا علاج مکمل ہوگا وہ خود فیصلہ کریں گے، ابھی تک اس بارے میں کسی سے کوئی مشاورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر جاوید عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ مسرت صاحبہ 10 منٹ ویری کوئکلی بتائیے گا، آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے، آپ کچھ کہہ رہے تھے اس سے جانے سے پہلے۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ کسانوں کو اور جو رورل اکانومی کے اندر 1400 ارب روپے کا جانا، کسان کارڈ کا جو ریلیف تھا پیکج، اس کے ساتھ ابھی جو آپ ان سے سوال پوچھ رہے تھے میں نے ان کو سنا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو بڑے سج دھج کے ساتھ، بڑے شان و شوکت کے ساتھ، جتنا وہ کورٹس کا ماشاءاللہ سے احترام کر کے گئے، اس ملک کے آئین کا، اس ملک کے اداروں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، تو 21 توپوں کی ان کو سلامی بھی دی جائے، ہماری طرف سے گارڈ آف آنر بھی دیں، جو بھی کرنا ہے کریں، اور ماشاءاللہ سے وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک طرف عوام ضرور ہے، اس ملک کی غیور عوام جو غیرت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کا جیسا سواگت کرے گی، ان کو یاد رہے گا، آئیں میدان میں اترے، میدان سج گیا ہے۔ جو اصل سلیکٹر ہیں اس ملک کے ایوانوں میں بھیجنے کے، ایک پارلیمنٹ میں بھیجنے کے، وہ صرف اور صرف عوام ہے۔ جاتے ہیں عوام کی عدالت میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب چھپے مت، محلوں میں رہنا ہے، چاہے میں تو کہتی ہوں انٹرم سیٹ اپ بھی اپنی مرضی کا بنا لیں، شوق پورا کر لیں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں رہنے کا، جس طرح سے وہ محترمہ پھر رہی تھی، سنا ہے میڈیا سیل بھی وہاں پہ شفٹ کر لیا ہے۔ لیکن ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا، ان کو عوام کی عدالت میں جانا پڑے گا۔ اس ملک کے اصلی وارث اس ملک کی عوام ہے، اور وہ جاگ اٹھے ہیں اور وہ انصاف چاہتے ہیں، وہ تمام اداروں کو وہ انصاف فراہم کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص سب کی نظریں جو کورٹس کے فیصلے آئے، وہ سب کو پتا ہے کہ ہمارے لیے ٹائم ختم ہو گیا، رات کے 12 بجے کورٹس کھل گئی، تو یہ سارے سوال اب اس ملک کی مخلوق، اس ملک کی عوام، خلق خدا پوچھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ہمارے پاس واقعی کچھ کمی کا سامنا ہے۔ مسرت چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک میں جوائن کر رہی تھی، سلمان عابد صاحب سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہیں، انہوں نے پروگرام میں جوائن کیا۔ اب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔